غزہ میں بھوک فلسطینیوں کی زندگیاں نگلنے لگی، 5 بچوں سمیت مزید 9 افراد دم توڑ گئے، مرنے والوں کی تعداد 122 تک پہنچ گئی، لاکھوں افراد موت کے دہانے پر۔ غزہ پر صہیونی فوج کی جگہ جگہ بمباری اور گولہ باری، 24 گھنٹوں میں امداد کے منتظر 9 افراد سمیت مزید 80 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ جنوبی غزہ میں مزاحمت کاروں کا صہیونی فوجیوں پر مہلک حملہ، کئی فوجی ہلاک و زخمی، ایک صحافی بھی جان سے گیا۔ غزہ میں شہید صحافیوں کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ بھوکے پیاسے مظلوم فلسطینیوں کی اموات پر کئی ممالک میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ نیدرلینڈ میں مختلف ریلوے اسٹیشنز پر شہریوں کے دھرنے اور احتجاجی مظاہرے۔ امریکی شہر شکاگو میں برتن اٹھائے شہریوں کا اسرائیلی قونصل خانے کے سامنے مظاہرہ۔ برازیل میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ جنوبی کوریا کے شہر سیول میں بھی شہریوں نے برتن اٹھا کر احتجاج کیا۔ واشنگٹن میں بھی شہریوں کا نسل کشی کے خلاف مظاہرہ۔ فرانسیسی صدر کا ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ وہ ستمبر میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ میکرون کے اعلان پر امریکی صدر ٹرمپ برہم، کہا اس بیان میں کوئی وزن ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ فیصلہ حماس کے پروپیگنڈے کو تقویت دے گا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ریاست کا درجہ فلسطینی عوام کا ناقابل تنسیق حق ہے، فوری طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے سے انکار۔ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ امریکہ اور اسرائیل نے قطر سے اپنے وفود واپس بلا لیے۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف کا حماس پر غیر سنجیدگی کا الزام۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ حماس جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے امریکی ایلچی پر جنگ بندی بات چیت کو غلط انداز میں پیش کرنے کا الزام لگا دیا۔ حماس نے معاہدے کے لیے مثبت جواب دیا۔ وٹکاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کی خدمت کے لیے دوحہ آتے ہیں۔ لبنان کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے جارج ابراہیم عبداللہ 41 سال بعد فرانس کی جیل سے رہا۔ جارج ابراہیم کو امریکی اور اسرائیلی سفارتکار کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ رہا ہونے کے بعد لبنان پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے امریکہ سے ایڈ کے بدلے ٹریڈ کا مطالبہ کر دیا۔ اسحاق ڈار کا اٹلانٹک فورم سے خطاب، کہا پاکستان امن پسند ایٹمی ملک ہے، پڑوسیوں سے تناؤ نہیں چاہتے، بیت المقدس آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے، غزہ کی صورتحال انتہائی سنگین ہے، غزہ میں فوری طور پر سیز فائر ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے اہم ملاقات۔ امریکی حکام نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں ممکنہ تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار کا عالمی امن کے فروغ کے حوالے سے ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین، کہا حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا کردار اور کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں لکھا، مارکو روبیو سے ملاقات میں باہمی شراکت داری پر زور دیا، باہمی احترام اور مسلسل رابطے سے مستحکم مستقبل کی امید ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں، پہاڑی علاقوں سے اترنے والی آبی ریلے پر ہر شہ بہا لے گئے، کچے گھر، دکانیں، لکڑیوں کے گودام، پل، گاڑیاں، کچھ بھی نہ بچا۔ کئی دیہات یا زمینی رابطہ منقطع، متعدد دیہات مکمل تباہ۔ تھور مینار کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم عارضی طور پر بند، سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ سیلاب سے اب تک 9 افراد جاں بحق، 12 سے زائد زخمی ہوئے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق سیلابی ریلے میں لاپتہ افراد کی تعداد 10 سے 12 ہے۔ پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان میں ریسکیو مشن کامیابی سے مکمل۔ پاک فضائیہ کے C-130 طیارے نے 25 جولائی کو گلگت بلتستان میں پھنسے سیاحوں اور مقامی افراد کو
خصوصی پرواز سے ریسکیو کیا۔ طیارے سے 125 مسافروں کو نور خان بیس منتقل کیا گیا۔ ملک میں طوفانی بارشوں سے سب کچھ تہس نہس۔ سیلاب اور دیگر حادثات کے باعث مزید 14 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی تعداد 266 ہو گئی، 628 زخمی۔ پیامر کا سیلابی ریلا بھی تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، 8 افراد جان سے گئے۔ ہری پور کی تحصیل غازی اور خانپور میں ندی نالے بفر گئے، مقامی آبادی کو شدید خطرات لاحق۔ مظفر گڑھ اور راجن پور میں طوفانی بارش، کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بھی بادل جم کے برسے۔ پی ٹی آئی کے 39 پارلیمنٹیرینز پر نااہلی کی تلوار۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا یہ اقدام جمہوریت کے لیے خوش آئند نہیں ہوگا، بدقسمتی سے مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا، ہمیں اب بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے برداشت کیا۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی زیادتیوں سے پریشان رکشہ ڈرائیور کا اقدام خودکشی۔ رکشہ ڈرائیور نے قومی شاہراہ پر خود کو لہو لہان کر دیا۔ خون سے لت پت رکشہ ڈرائیور کو اسٹیل ٹاؤن پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ رکشہ ڈرائیور نے کہا غریب کو عزت سے جینے کا حق بھی نہیں، روز روز چالان کیا جا رہا ہے۔ درندگی کی انتہا۔ کراچی میں کم سن بچی سے اجتماعی زیادتی۔ الفلاح میں ملزمان نے بچی کے ساتھ زیادتی کی، 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ ایف بی آر کے مطابق کم سن بچی ناراض ہو کر گھر سے باہر گئی تھی، ملزمان لڑکی کو نامعلوم مقام پر لے گئے، ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری۔ غیرت کے نام پر حوا کی ایک اور بیٹی قتل۔ راولپنڈی میں جرگے کے فیصلے پر شادی شدہ خاتون کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا، شوہر اور سسر سمیت 8 ملزمان گرفتار۔ عدالت نے مقتولہ کی قبر کشائی کے احکامات جاری کر دیے۔ گھوٹکی میں ٹک ٹاکر سمیرا راجپوت کی گھر سے لاش ملی۔ سابق شوہر علی اور اس کے دوست عمران راجپوت نے سمیرا راجپوت کو زہر دے کر قتل کیا، ورثاء کا الزام۔ پولیس کے مطابق سمیرا راجپوت نے سابقہ شوہر سے 3 سال پہلے طلاق لے لی تھی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سیریز میں 3 T20، 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے۔ محمد رضوان ون ڈے انٹرنیشنل میں کپتان برقرار، شاہین شاہ افریدی اور بابر اعظم ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ سلمان علی آغا، حارث رؤف، حسن علی، شاہین شاہ افریدی اسکواڈ کا حصہ۔ حسین طلعت، محمد نواز، حسن نواز، ابرار احمد، محمد حارث اور سفیان مقیم بھی 16 رکنی اسکواڈ میں شامل۔ قومی کرکٹ ٹیم 27 جولائی کو امریکہ پہنچے گی۔ اردو کے معروف جاسوسی ناول نگار ابن صفی کی آج 45ویں برسی۔ ابن صفی کے نام سے مشہور اسرار احمد نے 250 کے قریب ناول لکھے، علی عمران جیسا لازوال کردار تخلیق کیا، اسے جاسوسی ادب میں امر بنا دیا۔ اور فلم، ٹی وی اور سٹیج ڈراموں کے مشہور اداکار ملک انوکھا کو بچھڑے 17 برس بیت گئے۔ 4 دہائیوں پر مشتمل فنی زندگی میں مختلف کرداروں میں رنگ بھرے اداکار ملک انوکھا نے کئی سندھی فلموں میں بھی فن کے جوہر دکھائے۔